يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أي المسلمين أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق علیہ۔ اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القولین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان زبان کی حفاظت۔ کوشش کروں گا اپنے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ کہ قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے مفصل بیان رکھ کے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ چیز جان لیجئے، زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی انسان کسی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نعمت کا قدر کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو وہ پھر ناشکری اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کنٹرول رکھ کے زمین و آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، عزت اور رفعت کے مناروں کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر اسی زبان کا انسان غلط استعمال کرے تو وہ زمین کی خاک چاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں احادیث میں بھی بے شمار ہیں۔
ہمارے دورہ حاضر کے اندر بھی اس کی مثالیں بے شمار ملتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ اللہ کے پیغمبر افضل مسلمان کون سا ہے، ہمارے ہاں افضل اس کو سمجھا جاتا ہے جو 5 وقت کا پابند ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہو اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو اور ہر وقت اس کی زبان پر ذکر اللہ ہو، ہمارے ہاں اس کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہماری زبانوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے ہمارے آپس سے کہ ایک دوسرے کے تعلقات محفوظ ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے دوسرے بھائی کی عزت محفوظ ہے؟ ہم اس کو ہاتھوں سے تکلیف تو نہیں دے رہے، ہم اس کو کسی ایسے عذاب کے ساتھ اس کو دھمکی تو نہیں دے رہے جس کے ساتھ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو۔ افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ سوچ و بچار کیجئے، غور و فکر کیجئے، اپنے گیروبانوں میں جھانکیے، ہم سے دوسرے کتنے مسلمان ہیں جو تکلیف میں مبتلا ہے، ہم سے دوسرے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ایسے کتنے عزیز و اقارب ہیں جو ہماری گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سبب کیا ہے کہ وہ زبان کا گندا بول بولتا ہے، زبان سے گالم گلوچ کرتا ہے، اپنی محفل میں بٹھا کر کے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتا ہے، اپنی محافل میں بٹھا کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی ناموس کو داغدار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو، من سمت نجا، اگر تم نجات چاہتے ہو، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات صرف اس چیز میں ہے کہ تم اپنی زبانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ زبان اس کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں پھینک دے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں اور میں جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ فأخذ بلسانہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تکف علیک ھذا، اے معاذ اس کو روک کے رکھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ کثرت جہنم کے اندر زبان کی وجہ سے ہوگی، زبان کی وجہ سے جہنم میں لوگوں کی کثرت ہوگی، کثیر تعداد ہوگی۔ آج محلے میں نظر دوڑائی جائے،
ہمیں نمازی بھی ملیں گے، نیک اور صالح افراد بھی ملیں گے، صدقہ و خیرات دینے والے بھی ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ملیں گے، صوم و صلات کے پابند بھی ملیں گے، نیک اور صالح متقی لوگ ملیں گے، لیکن نہیں ملیں گے تو ہمیں وہ لوگ نہیں ملیں گے جن کا اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور آمنو میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں دونوں ایمان والوں کو شامل کیا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے، عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم یہ فعل کرو گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، تم ظالموں میں سے ہو۔ وہ حکم کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ یہاں پہلے مخاطب اللہ رب العالمین نے ایمان والے مومن بندوں کو مخاطب کیا ہے، مومنوں سے کہا ہے کہ اپنے میں سے کسی قوم کا، کسی بھائی کا، کسی ساتھی کا مذاق اور ٹھٹھا نہیں اڑانا، اس کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، محفل میں بٹھا کر کے اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کی عزت کو داغدار نہیں کرنا۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین پھر عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ یہ قرآن مجید کا واحد ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے، عورتوں کا نام لے کے الگ مخاطب کیا ہے۔ نہیں تو ادروائز پورے قرآن میں 89 مرتبہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں مسلمان مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین دونوں کو اکٹھا مخاطب کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا سخت ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں الگ الگ کر کے ان کو بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول من نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو روک کے رکھ۔ تو اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کر، اپنی زبان کے ساتھ اچھے الفاظ بولنا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یا تو وہ اچھی بات کہے، اچھی بات بولنے کے لیے نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ ہم میں سے کتنے ایسے جو محفل میں تو بیٹھتے ہیں لیکن بے تکا بے دریغ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو اپنی زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے، جو بھی تلفظ ادا کرتا ہے، دائیں بائیں بیٹھے فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تیرے دو بھی بول ہوتے ہیں ان کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے عالم میں آدمی کے زبان سے جو لفظ آہ نکلتا ہے فرشتے اس کو بھی لکھ لیا کرتے ہیں۔ ہم کہاں سوچو بچار میں اس طرح کیوں نہیں پڑھتے کہ ہمارا ایک ایک لفظ کاؤنٹنگ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ وہ کتاب تیار کی جا رہی ہے جس کے مصنف ہم خود ہیں۔
اور اس کو پڑھنے والے، اس کی ریڈنگ کرنے والے، اس میں غلطیاں تلاش کرنے والے روز قیامت ہم خود ہوں گے، جس کے متعلق خالق ارض و سما فرماتے ہیں اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ وہ تیری کتاب ہے جو دنیا میں تو لکھا کرتا تھا، آج یہ کتاب لے اور اس کو پڑھ۔ یہ وہ زبان، یہ وہ ہاتھ، وہ پاؤں جس کے متعلق خالق ارض و سما قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون، قیامت کا دن ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم، ہاتھوں کو روکا جائے گا، زبان ہمارے وجود کے خلاف گواہی دے گی، السنتہم وایدیہم، زبان کو روکا جائے گا، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وارجلہم، پھر ان سب کو روکا جائے گا، پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کہاں چل کے جاتا تھا، کہاں کا سفر تھا، نیکی کا تھا، بدی کا تھا، زنا کا تھا، شراب کا تھا، سود کا تھا، چوری کا تھا، ڈاکے کا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم بما كانوا یعملون، جو بھی یہ عمل کرتا رہا ہے، خالق ارض و سما فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یہ ساری کی ساری گواہیاں کل قیامت کے دن اس کے خلاف اکٹھی کریں گے، اور یہ بول بول کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں عطا نہیں کی تھی، بولنے کے لیے ہونٹ اور بولنے کے لیے زبان عطا نہیں کی تھی؟ یہ وہی زبان ہے جس سے ہم چٹخارے کھانے کھاتے ہیں، جس سے ہم کڑوے بول بولتے ہیں، اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں گے، اچھے الفاظ استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین نے پھر ہمارے لیے جنت رکھی ہے۔ دلیل سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے لو۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، مجھے اس کی ضمانت دے دو۔ کوئی ہے اس کی ضمانت دینے والا؟ ملتا ہی نہیں ہے، بے تکا بے دریگ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی جا رہی ہے، ان کی تنقیص کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے متعلق اپنی زبانوں کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، خالق ارض و سما کے متعلق اپنی زبانوں کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیا انسان کا اخلاق اس کے کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا انسان کا اخلاق اس کے جوتوں سے پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، انسان کا اخلاق اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر انسان کی زبان میٹھی ہے، زبان اچھی ہے، بول اچھے ہیں، ہر کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کے اندر نرمی رکھی تھی، آپ کی زبان کے اندر مٹھاس رکھی تھی۔ اسی مٹھاس کو، اسی زبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا، چکھا اور پھر اس کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان اتنا مضبوط ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی بات نہیں سنی۔ کیا آپ وہ لفظ بھول گئے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہیں کہ صفیہ تیرا قد چھوٹا ہے۔ وہ قدرتی امر تھا کہ آپ کا قد چھوٹا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ جو تو نے یہ الفاظ کہے ہیں، اگر ان کلمات کو میٹھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے وہ پانی بھی کڑوا ہو جائے۔
وہاں یہ عالم ہے، وہ ہماری مائیں سیدہ عائشہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم پیر پیر پر ایک دوسرے کے برے القاب، برے الفاظ، گالم گلوچ، چغلی، غیبت سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا؟ کیا ہم نے یہ الفاظ، یہ کلمات نہیں سنے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جب بھی بات کرو سچی اور سچی بات کرو۔ کتنے مسلمان ہیں جو صاف اور سچی سیدھی بات کرتے ہیں؟ دھوکے کا عالم ہے، جس سے بات کر لو وہ کہتا ہے کیا کریں، چلو چلی کا میلہ ہے، ہر کوئی ہم سے جس طرح کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم قرآن کی بات کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، پہلے تجھے مخاطب کیا گیا کہ تو مومن ہے، پھر تجھے یہ حکم دیا گیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ قولا سدیدا، سچی اور سچی بات کیا کر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات کو سمجھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد، اس وقت کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صحیح کام کرے، ہمارا وجود صحیح کام کرے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی زبانوں کا درست کرنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ کتاب الزہد جامع ترمذی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے، اس کے سامنے، اس زبان کے سامنے جسم کے سارے کے اعضاء اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، منتوں سماجت کرتے ہیں۔ دیکھو ہے یہ نرم سی، نرم ہڈی کوئی نہیں، لیکن جب یہ بولتی ہے گھر اجاڑ دیتی ہے، جب یہ بولتی ہے جسموں کو چھٹنی کر دیتی ہے، جب یہ بولتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آج تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، ہمیں بھی اچھا کہا جائے گا۔ اگر آج تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا وَعِن وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر آج تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہماری بھی خیر نہیں۔ گالی زبان سے دی جاتی ہے، برا بھلا زبان کو کہا جاتا ہے، لیکن سزا جسم کو دی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تو نے گالی زبان سے دی تھی، اس کو باہر نکال، میں نے اس کو سزا دینی ہے، اس کو میں نے کاٹنا ہے، اس پر چھری لگانی ہے، اس پر چھڑی لگانی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ جسم پر سزا دی جاتی ہے، اس لیے سارا کا سارا جسم اس کو کہتا ہے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ بات یاد رکھے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، روز قیامت کا دن ہوگا، تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دل سے، ہر ایک چیز سے اللہ رب العالمین سوال کریں گے، پوچھا جائے گا، تمہاری زبانوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے بول جو تم اقرار کرتے ہو یہ سارے کے سارے لکھے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آج کے دور میں اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ زبان سے جتنے بھی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں. چاہے انسان کسی جگہ پر بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، کسی کو اچھا کہتا ہے، کسی کے لیے اچھے کلمات استعمال کرتا ہے، کسی کے لیے برے کلمات استعمال کرتا ہے، سارے کے سارے اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین تو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سب کو لکھتے ہیں. یہ مت بھولیں، جس طرح ہم اپنی دکانوں کے اپنے کاروبار کے کھاتے بناتے ہیں، ایک دن بیٹھ کے ان کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی ایک دن حساب کیا جائے گا. ہمارے کھاتے بھی تیار ہو رہے ہیں، وہ کھاتے اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور جس دن وہ پیش ہوں گے اور جس اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لے اپنی کتاب اور یہ پڑھ، سمجھو اس وقت ہی انسان کی جو ساری کی ساری کرتوتیں ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے. انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. خالق ارض و سما کا یہی کہہ دینا کہ اپنی کتاب کو پڑھ لے، یہ پکڑ لے، خذ بیدک، اپنی کتاب پکڑ اور اس کو پڑھ، یہی ہمارے لیے ہلاکت کا اس وقت سما ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے. اس موضوع کو بیان کرنے کا مرکزی مضمون اور محور گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنی زبانوں کو ایک دوسرے کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں ان کو بھی یہ میرا پیغام اور میسج ہے کہ اپنے کلمات آج تم سوشل میڈیا سے کاٹ سکتے ہو، تم اپنے کلمات اپنی تقریروں سے کاٹ سکتے ہو، تم اپنے کلمات میں آج ایڈیٹنگ کر سکتے ہو، لیکن جو رب العالمین نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے جو تمہارے لکھے ہوئے کلمات، بولے ہوئے کلمات کو لکھ لیا ہے، جو تم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بولے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولے ہیں، یا شعائر اسلام کی توہین کرتے ہوئے بولے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی گستاخی کرتے ہوئے بولے ہیں، وہ تو لکھے جا چکے ہیں. انشاءاللہ اگر تم معافی نہیں مانگتے تو تمہارے ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں سخت سخت سزا ضرور دے گا. اس لیے میں آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے آج اس دنیا کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھیں. صحیح افضل مسلمان بننے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری امر ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کریں اور اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ سمجھیں. وہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم سے کوئی دوسرا محفوظ ہوگا تو تب ہم اس سے محفوظ ہوں گے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی گفتگو کو اور طویل کروں. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح طرح سے زبان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے ہم اس نعمت کا صحیح طرح استعمال کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو اس سے پہلے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں اس زبان کی وجہ سے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں اور ہم آئندہ سے یہ عہدہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں ہم زبان کا استعمال اچھا کریں گے. جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.